بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادين صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. ہمارا درس 11واں ہے اور حدیث 14 حدیث نمبر 14 عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله رواه أحمد. ترجمہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا جنت کی کنجی ہے، یعنی جنت کی چابی ہے. حدیث نمبر 15 عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم ثم اتیته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر رواه البخاری و مسلم. ترجمہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفید لباس سفید کپڑا اوڑے ہوئے سوئے ہوئے تھے. پھر کچھ دیر بعد میں حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائیں گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو تب بھی وہ جنت میں داخل ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا جنت میں ضرور جائیں گا اگرچہ اس نے چوری کی ہو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ابو ذر علی الرغم کہتے ہیں اگر تو چاہے تب بھی وہ جنت میں داخل ہوں گا اور اگر تو نہ چاہے تب بھی وہ جنت میں داخل ہوں گا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو. دو حدیث آپ کے سامنے آئی. اس کے بعد والی حدیث بھی چھوٹی ہے، اس کو پڑھ لیتا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد والی حدیث بہت بڑی ہے. حدیث نمبر 16 عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ترجمہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں جائیں گا.
تینوں حدیثوں کا جو مفہوم ہے تقریباً قریب قریب ملتا جلتا ہے. پہلی حدیث حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے. دوسری حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ہے، گویا کہ ایک قسم کا واقعہ اس کو سمجھ لو. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین سے اوپر ابو ذر سے زیادہ کوئی وفادار نہیں. سب سے زیادہ اگر کوئی وفادار ہے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. صوفی قسم کے صحابی تھے، تقوی، زہد، پرہیزگاری. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مدینے میں مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا اوڑے سو رہے تھے. مناسب نہیں سمجھے اٹھانا، اس لیے میں چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر دیکھا تو اللہ کے رسول اٹھ چکے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مر جائے تو کل قیامت کے دن وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ زنا کرے اور اگر چوری کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے تب بھی وہ کہاں جائیں گا؟ جنت میں جائیں گا. ایک دفعہ ہوا. حضرت ابو ذر اور تعجب سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ زنا کرے چوری کرے تب بھی جنت میں جائیں گا؟ کہا کہ ہاں، زنا کرے چوری کرے تب بھی جنت میں جائیں گا. تیسری دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اور تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اگر وہ کلمہ شہادت کہتا ہے اور کلمے کی گواہی دیتا ہے اور اگر مرتا ہے تو جنت میں جائیں گا اگرچہ وہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی الرغم ابو ذر، اے ابو ذر اگر تو چاہے تب بھی وہ جنت میں جائے گا اور اگر نہ چاہے تب بھی جنت میں جائے گا. تیرے چاہنے نہ چاہنے سے وہ جنت میں جانے سے نہیں رکے گا. اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگرچہ وہ زنا کرے اگرچہ وہ چوری کرے. حدیث مکمل ہو گئی. ابھی حدیث کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم کو تعجب میں ڈالتی ہے. جیسے حضرت ابو ذر کا سوال بھی برابر اسی طرف جا رہا ہے کہ ایک آدمی بندہ گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے. یہ تو ایک مثال کے طور پر زنا اور چوری کا لفظ استعمال کیے، ورنہ یہ دو جو مثالیں بیان کی گئی ہے، دو گناہ کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اس کا مطلب کبائر، گناہ کبیرہ. جتنے بھی گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا ہے، چوری کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ اگر گناہ کبیرہ کرے تب بھی وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ذر کے سوال کا مطلب سمجھے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا مطلب کیا ہے کہ اس سب کے باوجود وہ جنت میں جائیں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے یا اونچ نیچ اعمال میں ہو جائے لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس اگر ایمان ہے، کلمے کی گواہی دیتا ہے اور اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا. اور اگر کلمہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اور زنا نہیں کر رہا، چوری نہیں کر رہا اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں کر رہا ہے لیکن کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن جنت میں نہیں جائے گا. مین چیز کیا ہو گئی؟ ایمان. کل جنت میں لے جانے والی چیز کیا بن گئی؟ بولو نا، ایمان بن گئی. اگر ایمان ہے اور یہ سارے گناہ ہیں تو اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ جنت میں ضرور جائیں گا. اگر اللہ چاہے کہ اس کو بغیر عذاب کے ایسے ہی معاف کر دے، گناہوں کے باوجود، ایمان ہے نا، ایمان، گناہوں کے باوجود اس کو اللہ معاف کر دے اور اس کو بغیر حساب کتاب کے اللہ کیا کر دے؟ جنت میں داخل کرے، تو اللہ کی ذات سے کیا بعید ہے. اور اگر اللہ اس کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کرے،
जहन्नम में जाने के बाद अपनी सजा पूरी करके वो कभी ना कभी दोबारा वापस कहाँ जाएगा? जन्नत में जरूर जाएगा। तो जन्नत में ले जाने वाली चीज क्या बन गई? जाहिर सी बात है, ईमान बन गई। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और मर जाए तो कल क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा। हजरत अबू कह रहे या रसूलल्लाह, जिना करे चोरी करे तब भी, तो कहने का मतलब समझ रहे कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह चाहे तो बगैर हिसाब किताब के गुनाहों के बावजूद ईमान की वजह से माफ कर दे और जन्नत में दाखिल कर दे। और अगर अल्लाह चाहे आजाद दे तो आजाद देंगे, तो कैसा देंगे? मिसाल के तौर पर चोरी की जो सजा है, जैसे आज के कानून के एतबार से भी सबका सेक्शन अलग अलग है, सबके कवानीन क्या है? अलग, सबकी सजाएं अलग अलग है। चोरी की सजा अलग, जिना की सजा अलग, हर कंट्री के एतबार से उसकी सजा अलग अलग। तो कयामत के दिन भी क्या होगा? गुनाह के एतबार से उसकी सजाएं अलग अलग होंगी, उसके दिन भी अलग होंगे। कितने दिन तक वो सजा काटेगा, कितने दिन तक नहीं काटेगा। तो जितने दिन उसके हैं उतने दिन पूरे करने के बाद दोबारा उसको वहां से निकाल के काट डालेंगे। लेकिन जन्नत में जाना तो तय है। किस वजह से? ईमान की वजह से। देखो, चोरी किया, जहन्नम में गया, लेकिन ईमान की वजह से जहन्नम में वक्त पूरा करके वो कहां जाएगा? तो जन्नत में किसने ले गया? अगरचे उसने चोरी की, अल्लाह के रसूल क्या करे? अगरचे वो चोरी करे तब भी वो जन्नत में जाएगा। तो कहने का मतलब समझ रहे, अगरचे वो जिना करे जहन्नम में जाएगा, सजा मिलेगी, लेकिन अगर ईमान ना होता तो कभी भी जहन्नम से नहीं निकलता। अगर ईमान ना होता तो कभी भी जन्नत में नहीं जाता, हमेशा हमेशा के लिए कहां रहता? जहन्नम में रहता। लेकिन ईमान की वजह से वो जिना के बावजूद सजा पूरी करके जहन्नम से निकलेगा और जन्नत में जाएगा। बात समझ रहे? हजरत अबू जर की हदीस और अल्लाह के रसूल के कहने का मतलब। इसीलिए हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह जिंदा रखे तो ईमान पे रखे, और जब जिंदगी का आखिरी वक्त आए तो अल्लाह ईमान के साथ बुला ले। कल कयामत के दिन जो है ना, सबसे अहम चीज जो होंगी, न मालदारी, न हसब नसब, न खानदान, न खूबसूरती, न ओहदा, कोई काम ना आएगा। सबसे मेन सिक्का जिसका चलेगा वो क्या होगा? ईमान। अल्लाह ये नहीं देखेंगे कि किसका बेटा है, अल्लाह ये नहीं देखेंगे कि किसकी बीवी है, अल्लाह ये नहीं देखेंगे किसकी बेटी है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था? ए फातिमा, तेरे बाप का नबी होना तुझे कल कयामत के दिन जन्नत में नहीं ले जाएगा, तेरे अमाल तुझे, तेरा ईमान तुझे जन्नत में ले जाएगा। कौन कह रहा है? जिसके सदके अल्लाह ने जन्नत जहन्नम कायनात को बनाया, वो अपनी बेटी से कह रहा है कि जन्नत मेरी है, लेकिन मेरी जन्नत भी तुझे नहीं मिलेगी इस वजह से कि तू मेरी बेटी है, तुझे मिलेंगी तो किस वजह से? तेरे ईमान की वजह से। कितनी बड़ी बात फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा है, क्या नाम? चचा अबू तालिब। चचा अबू तालिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत नरम थे, बहुत हमदर्द थे। चचा अबू तालिब के जो सगी औलाद है, सगा बेटा कौन? हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह। जितना अपने बेटे से प्यार करते थे उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह के रसूल से प्यार करते थे चचा अबू तालिब। हर वक्त उनके मुतालिक फिक्रमंद रहते थे, हर वक्त उनकी हिफाजत में लगे रहते थे, उनकी मदद करते थे, उनका साथ देते थे। हालांकि अल्लाह के रसूल का साथ देने की वजह से कुफ्फार मक्का के दुश्मनी मोल लिए थे उन्होंने, वो तकलीफ अलग, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल से मोहब्बत थी तो साथ देते थे। पूरी जिंदगी आखिरी दम तक अल्लाह के रसूल का साथ दिया। एक दफा तो ऐसा हुआ कि कुफ्फार मक्का आए और अल्लाह के रसूल के चचा के पास कहने लगे कि आप तो मक्का के सरदारों में से एक है, आपका भतीजा क्या करते फिर रहा है? देखो तुम्हारे भतीजे ने औलाद को माँ बाप से अलग कर दिया, माँ बाप को औलाद से अलग कर दिया, खानदानों में तोड़ पैदा कर दी। वो तो इसी नजरे से देख रहे थे। समझाओ उन्हें, पहले धमकी दी हम ये करेंगे हम वो करेंगे, फिर दूसरी मर्तबा लालच दी, कहा कि क्या चाहिए तुम्हारे भतीजे को, बोलो। अरब की पूरी खूबसूरत अगर लड़की चाहिए, अरब में सबसे खूबसूरत लड़की के साथ उसका निकाह करा देंगे। क्या चाहिए? माल चाहिए, पूरे अरब में सबसे ज्यादा मालदार उन्हें बना देंगे। सरदारी चाहिए, आज ही से अभी से हम लिख के देते हैं वो हमारे सरदार है। क्या चाहिए आपको? कहो उसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने
اللہ کے رسول کو بلائے. سرکار آئے. آنے کے بعد چچا نے کہا کہ بھتیجے کیا ہے, کب تک اس بوڑھے کو تکلیف دیں گا, اب بس کرو. کفار مکہ, یہ سارے سردارے نے مکہ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہا تو تمہیں کیا چاہیے, میں کب تک تمہارا ساتھ دوں گا. تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چچا, یعنی ان کا ایک خدشہ دور کر دیے اللہ کے رسول نے, کہ اگر آپ کو یوں لگتا ہوگا کہ اگر آپ نے ساتھ دیے تو میں یہ کام کروں گا, اگر ساتھ نہیں دیے تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا, تو چچا اگر آپ میرے سیدھے ہاتھ میں یہ لوگ چاند کو رکھ دے اور الٹے ہاتھ میں اگر سورج کو رکھ دے. چاند اور سورج جو ہے نا, چاند کا مطلب رات اور سورج کا مطلب دن, اور رات اور دن کا مطلب پوری دنیا, یہ نظام چلتا ہے رات اور دن سے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر پوری کائنات بھی میرے ہاتھوں میں رکھ دینا تو اللہ کی قسم میرے اللہ نے جو دین مجھ کو دے کر بھیجا ہے وہ دین سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. چاہے تم ساتھ دو یا نہ دو, چاہے یہ لوگ مجھے کچھ دے یا نہ دے, مجھے ان سے کچھ ما اسألکم علیہ من اجرا, مجھے ان سے کوئی اجرت چاہیے ہی نہیں, میں ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہی نہیں ہے, اور مجھے کچھ امید بھی نہیں, مجھے لینا بھی نہیں ہے. تو چچا کے آنکھ میں آنسو آئے. چچا نے کہا کہ محمد تجھے جو کرنا ہے وہ کر, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں, اب مرتے دم تک میں تیرا ساتھ نبھاؤں گا. تو یہ وہ چچا ہے. جب آخری وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ چچا کلمہ پڑھو نا, گواہی دو نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, کلمہ پڑھو, گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول بندے اور اللہ کے رسول ہے. ایک دفعہ کہہ دو نا چچا, کل قیامت کے دن تمہاری انگلی پکڑ کے جنت میں داخل کراؤں گا. چچا کہنے لگے کہ لوگ کہیں گے کہ ابو طالب نے موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا, بھتیجے کا دین قبول کر لیا اور انتقال ہو گیا, کلمہ نہیں پڑھے. اللہ کے رسول کے سینے میں ایک آگ تھی جس نے ساری زندگی, ایک عام آدمی جب بغیر ایمان کے جاتا تھا تو اللہ کے رسول تڑپ جاتے تھے, آنکھ سے آنسو بہتے تھے, روتے تھے اللہ کے رسول. یہ تو کون ہے, سگے چچا ہیں. اور کون سے چچا, چچا تو بہت تھے اللہ کے رسول کے, لیکن بہت سارے چچاؤں نے تو اللہ کے رسول کی مخالفت کی, تکلیف دی اللہ کے رسول کو. لیکن یہ کون سے چچا ہیں جس نے ساتھ دیا, مدد کی, حفاظت کی. اللہ کے رسول کے ہر وقت حفاظت میں لگے رہتے تھے. کہیں باہر بھی جانا ہو تو لوگوں سے کہتے تھے جو قریبی ہیں کہ محمد پر دھیان دینا, ان کا خیال رکھنا, بچپن سے لے کر اخیر تک, ان کے اخیر تک. تو اللہ کے رسول کی ظاہر سے بات ہے سینے میں ایک آگ لگے ہوئی تھی, تڑپ رہے تھے اللہ کے رسول کہ میرے چچا بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے. تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ انک یا نبی جی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے, ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں. آپ کا کام ہماری باتوں کو ان تک پہنچانا, آپ نے پہنچا دیا, آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ان تک کیوں نہیں پہنچایا, یا ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ان کو ہدایت کیوں نہیں دی, اس لیے کہ وہ کام تو ہمارا ہے. جو کام آپ کا نہیں ہے وہ کام ہم آپ سے, اس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں, آپ غم نہ کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے. جب یہ آیت نازل ہو گئی شانت ہو گئے, خاموش ہو گئے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ سگے چچا ہے. پھر اب یہ جو مین بات ہے آگے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن چچا ابو طالب کو عذاب ہوگا, اس لیے کہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے. لیکن سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا, سب سے ہلکا اور سب سے کم عذاب چچا ابو طالب کو ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول ابو لہب, جب ابو لہب کے بانی اللہ کے رسول کے پیدائش پر ابو لہب کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو بھتیجا ہوا ہے, آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر اللہ کے رسول کی پیدائش کی خوشخبری جب سنائی ہے, تو ابو لہب نے خوشی کی وجہ سے انگلی کے اشارے سے اس کو کیا کر دیا, آزاد کر دیا. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ اتنی انگلی کو اس کو کل قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا. تو اس میں یہ چچا ابو طالب نے تو اللہ کے رسول کی کیا کی ہے, ساری زندگی خدمت اور مدد کی ہے, ساتھ دیا ہے. تو سب سے ہلکا عذاب ان کو کیا ہوگا, چچا ابو طالب کو ہوگا. لیکن جنت میں جائیں گے نہیں. کیوں؟
دیکھو نا کیسی زبردست چیز ہے ایمان. نبی کے سگے چچا ہے لیکن کیا نہیں ہے؟ ایمان ہے. ایمان نہیں ہے. خطبے میں ایک آیت پڑھا میں نے 28 پاری کی سورہ تحریم کی آخری 3 آیتیں ہیں. اس میں سے 3 آیتوں میں پہلی آیت ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اس کائنات میں سب سے افضل لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء اکرام. سب سے افضل کون؟ انبیاء اکرام. یہ اللہ کے سب سے خاص ہوتے ہیں. فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا جاتا ہے, ان کو فرشتوں کے پاس نہیں بھیجا جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ امت کو پیش کی. ایسی زبردست مثال ہے اس آیتوں کے اندر. 2 آیتیں ہیں مسلسل. پہلی آیت میں اللہ نے مثال بیان کی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی. حضرت نوح علیہ السلام کا نام سب نے سنا ہوگا, مشہور نبی ہے. کتنے کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں, اس میں سے مشہور نبیوں کے نام ہمیں معلوم ہیں, اور تمام 1,24,000 کے نام قرآن میں بھی نہیں آئے ہیں. تو اس میں سے جو مشہور ہے اس میں سے کون ہے؟ حضرت نوح. ان کے نام سے باقاعدہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے, سورہ نوح. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. یہ 2 نبی ہیں. ان کی بیویاں ایمان نہیں لائے, کفر اختیار کیا, بغیر ایمان کے تھے. قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں نے کفر اختیار کیا. کون ہے نوح علیہ السلام, کون ہے لوط علیہ السلام؟ کانتا تحت عبدین من عبادین صالحین. بندوں میں, میرے بندوں میں نیک بندے ہیں. فقانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. جب ان کے پاس دین آیا, ان کے بیویوں نے ان کے باتوں کو انکار کر دیا اور ان کے باتوں کو جھٹلا دیا. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین. تو ان سے کہا گیا کہ کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں جاؤ؟ جہنم میں جاؤ. کون ہے؟ نبی کی بیوی ہے. نسبت کتنی اونچی ہے نا, نسبت کتنی اونچی ہے. دنیا کا جو قانون ہے کیسا ہوتا ہے, اے بھائی یہ فلاں کا بچہ ہے, فلاں کا بیٹا ہے, آنے دو, بغیر پاس کے آنے دو. کچھ آگے پیچھے وہ آئی ڈی وغیرہ بتانے کی ضرورت, وہ نہ اس کی نسبت ہی اس کی آئی ڈی ہے. یہ فلاں کی بیوی ہے, اس کی نسبت ہی کیا ہے؟ اس کی آئی ڈی ہے. لیکن کل قیامت کے دن یہ سب نہیں چلے گا, حسب نسب نہیں چلے گا. وہاں پر تو سکہ چلے گا تو صرف کس کا چلے گا؟ ایمان کا چلے گا. 2 نبی ہے, ان کی بیوی ہے, ایمان نہیں ہے, تو قیامت کے دن سیدھا کہاں جائیں گے؟ اس کے بعد اللہ فوراً ایک آیت نازل فرماتے, ایک اور مثال بیان کرتے ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. کس کی بیوی؟ فرعون کی بیوی. کون ہے فرعون؟ دنیا کا سب سے بڑا نافرمان. جتنے بھی لوگ دوسرے ہیں نا, وہ دوسرے اللہ کے علاوہ کسی غیر کو معبود بناتے ہیں. لیکن یہ کمبخت اتنا بڑا کافر تھا کہ یہ اپنے آپ کو ہی رب کہتا تھا. کہا کہ یہ وہ نہیں, کون؟ میں ہی, انا ربکم الاعلی, میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. رب بھی ایسا ویسا چھوٹا موٹا نہیں, بڑا رب ہوں. اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی, اور انتقال بھی اسی حالت میں ہو گیا, ایمان کی حالت میں. کل قیامت کے دن کہاں جائیں گی؟ جنت میں. جنت میں بھی اللہ کے سب سے قریب ہوں گی. یہ آیت کریمہ کے اندر ہی اللہ نے کہہ دیا کہ انہوں نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جب انتقال ہونے لگا ان کا, تو اللہ سے دعا مانگی انہوں نے, اے اللہ مجھے فرعون سے اور فرعون کے ظلم سے بچا دے اور تیرا قرب نصیب فرما. اللہ سے جنت نہیں مانگا, کیا مانگا؟ اللہ کا قرب مانگا. اللہ مل گئے تو سب کچھ مل گیا, اللہ مل گئے تو سب کچھ مل گیا. جسے اللہ نہ ملے اسے کچھ بھی نہ ملا. اطلبنی تجیدنی, اے میرا بندہ تو میری طلب میں آ. تجیدنی کا معنی کیا مانو؟ تو
تو میری طلب میں آئے گا نا میں تجھے مل جاؤں گا. تو دنیا کے کسی بھی چیز کو پانے کے لیے نکلیں گا, میرا وعدہ نہیں ہے کہ وہ تجھے ملیں گی یا نہیں ملیں گی. میں چاہوں گا تو ملیں گی, نہیں چاہوں گا تو نہیں ملیں گی. لیکن اطلبنی, میری طلب میں آئیں گا تو تجیدنی, میرا ملنا طے ہے. وَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ, اگر تجھے میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا. وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ, اگر تجھے میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا. تو نے سب کچھ کھو دیا. تیرے پاس کروڑوں کے بنگلے ہیں, تیرے پاس کروڑوں کی گاڑیاں ہیں, تیرے پاس کروڑوں کی جائیدادیں ہیں, اگر تیرے پاس میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. بند آگ بند تو قصہ ختم. امبانی کے پاس اتنا پیسہ ہے, اس کا جو باپ تھا مر گیا, کیا نام اس کا, گیا. اب کیا لے کے گیا, ایک پائی بھی لے کے نہیں جا سکتے, ایک پائی بھی. ارے جو پراپرٹی ہے اتنی ساری, کل قیامت کے دن اس کو نجات دلائیں گی, نہیں دلا سکتی. تو اللہ اگر ہے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے, اگر اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں. سب کچھ کے رہتے بھی ہم خالی ہیں, سب کچھ کے رہتے ہوئے بھی ہم خالی ہیں. ایک بادشاہ تھا, ایک مرتبہ کیا ہو گیا, بہت خوش ہو گیا اور اعلان کر دیا کہ وزیروں سے کہا جاؤ میرے خزانے کو باہر لا کے رکھ دو دربار میں. اور درباروں میں اعلان کر دیا کہ جس کو جو چاہیے وہ آج اس چیز پر ہاتھ رکھے, آج وہ چیز اس کی. بادشاہوں کے جو ہے عقل کا ٹھکانہ نہیں رہتا. خوش ہو گئے نا تو جو گنہگار ہے اس کو معاف کر دیں گے, اور ماتا سرک گیا تو جو بیچارہ بے قصور ہے کاٹ دو اس کو. تو بادشاہ نے کیا کر دیا, سارا خزانہ کھول کے رکھ دیا اور اعلان کر دیا کہ بھائی جو آج جس پر ہاتھ رکھیں گا, سونا چاندی ہیرے جواہرات سب موتیاں, پہلے زمانے کے خزانے بھی ایسے ہوتے تھے, یہ کاغذات کے ٹکڑے نہیں, سامنے دربار میں سجا کے رکھ دیا. سب بھاگ رہے, کوئی سونے کی پلیٹ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی چاندی کی پلیٹ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی ہیرے جواہرات کی پلیٹ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. بادشاہ نے کہہ دیا تھا, اور بادشاہ کی زبانیں بھی اٹل ہوتی تھی, کہہ دیا کہ آج جو جس چیز پہ ہاتھ رکھیں گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. باندھی تھی بادشاہ کی, وہ کھڑی ہے, ہلکے نہیں دے رہی, وہ کسی چیز پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں. بادشاہ نے کہا کہ ارے تجھے کیا ہو گیا, جا تو بھی آج کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھ لے, وہ چیز تیری ہو جائیں گی. وہ کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت, میں جس چیز پہ ہاتھ رکھوں گی آپ اس کو دے نہیں سکتے. وہ کہنے لگا کہ ایسی کون سی بات ہے, ایسی کون سی چیز ہے جو جس پر تو ہاتھ رکھیں گے اور میں نہیں دے سکتا. کہا کہ آپ نہیں دے سکتے. کہا کہ نہیں میں دوں گا, تو رکھ ہاتھ, تو جس چیز پہ رکھیں گی وہ چیز میں تجھے دے دوں گا. بادشاہ کہنے لگا, وہ بادی کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت آپ نہیں دے سکتے, میں جس چیز پہ ہاتھ رکھنا چاہتی ہوں آپ وہ چیز مجھے نہیں دے سکتے. بادشاہ کہنے لگا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو آج جس چیز پہ بھی ہاتھ رکھیں گے وہ چیز تیرے ہو جائیں گی. وہ کہنے لگی کہ وعدہ. کہا کہ ہاں وعدہ. تو باندی نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. کس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا؟ بادشاہ کہنے لگا یہ کیا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت میں کس کس چیز پہ ہاتھ رکھوں, سونے پہ ہاتھ رکھوں گی تو چاندی اور ہیرے جواہرات میرے نہیں, ہیرے پہ ہاتھ رکھوں گی تو سونا چاندی اور باقی کی چیزیں میرے نہیں. اگر آپ میرے ہو گئے تو سارا خزانہ میرا ہو گیا. اطلبنی تجیدنی, اے بنا بدنا اگر میں تجھے ملا تو سب کچھ مل گیا. اللہ مل گئے تو سب کچھ مل گیا نا, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. تو کل قیامت کے دن یہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اللہ کا کیا مانگا, قرب مانگا, اللہ کا قرب مانگا, اللہ نے کیا نعمتوں سے نوازا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہماری امی ہیں. حضرت خدیجہ ہماری کون ہے؟ اللہ کے رسول کی زوج محترمہ, پہلی بیوی. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدیجہ اب تم جا رہی ہو, جب جاؤں گے تو اپنی سوکن کو میرا سلام عرض کرنا. اپنی سوکن کو, سوکن کسے کہتے ہیں؟ جب ایک شوہر کے دو بیویاں ہوں تو یہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ سوکنیں ہو گئی. حضرت خدیجہ جب تک اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی
اس وقت تک اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، تو ان کو شوکن تھی نہیں. حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ میری شوکن، آپ نے تو دوسرا نکاح کیا نہیں، تو میری شوکن کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدیجہ، اللہ نے کل قیامت کے دن جنت میں آسیہ کو میری بیوی بنایا ہے. کیا اعجاز! دنیا میں فرعون کی بیوی تھی، لیکن ایمان لانے کی وجہ سے اور ایمان پر تکلیفیں برداشت کرنے کی وجہ سے، ایمان پر قربانی دینے کی وجہ سے اللہ نے کتنے بڑے نعمتوں سے نوازا. کس کی بیوی؟ جنت کے بادشاہ ہوں گے وہ. یہاں ہے نا انڈیا کا یہ پرائم منسٹر اور امریکہ کا وہ، اور یہ سارے الگ الگ، اور جب اس کے ساتھ میں اس کی بیوی آتی ہے تو نیوز چینل والے اس کے پیچھے لگ جاتے، اس کے اہلیہ بھی آ گئے، اس کی بیوی آ گئے، اس کا دوپٹہ گر گیا، اس کا رومال گر گیا، اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، آج اس نے کان کھجائی اور صبح میں اڈلی ڈوسا کھائی، یعنی ہر چیز اس کی بتائی جاتی. تو اس کی بیوی کا بھی یہ اعزاز. تو یہاں پر دنیا میں ہزاروں بادشاہ ہیں، ہر کنٹری کے الگ الگ. کل قیامت کے دن جنت کا ایک ہی بادشاہ ہوگا. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دلہے ہوں گے جنت میں، اور اس بادشاہ کی بیوی اللہ نے بنا دی. کتنا بڑا اعزاز! سوچو تو صحیح، کتنا بڑا اعزاز. کس بنا پر؟ ایمان پر. ایمان کی بنا پر فرعون کی بیوی ہے، ایمان لائی، اللہ جنت میں داخل کریں گے. ایمان نہیں ہے، نبیوں کی بیوی ہے، اللہ کل قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے. کیا سمجھ میں آ گیا اس سے؟ نسبت اہم نہیں ہے، مالداری اہم نہیں ہے، حسب نسب اہم نہیں ہے. کیا اہم ہے؟ ایمان اہم ہے. اور وہی اہم چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس کی اہمیت ہمیں کل قیامت کے دن پتہ چلے گی اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے. بعض لوگ اللہ سے گلا کرتے ہیں نا کہ اللہ کیا گاڑیوں میں گھومتا ہے، ہم ترستے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیا اللہ بنگلوں میں رہتا ہے اور کیسے عالیشان زندگی گزارتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم کو اگر تیرنے جانا ہے تو ندی اور نالیوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اور سفر کرنا ہے تو بسوں کے دھکے کھانا پڑتا ہے، جیب خالی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، راتوں میں بستر میں اللہ ایسے کھٹملے گھومتی رہتی ہے. تو ایسی ساری تکلیفیں ہمارے ساتھ میں، ایسے گیلے شکوے کرتے ہیں. اللہ نے ہمارے پاس جو نعمتیں دی ہیں نا، وہ نعمت کو دنیا کی کسی چیز میں تول نہیں سکتے. اس نعمت کو دنیا کی کسی چیز میں نہیں تول سکتے، اللہ کی قسم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہنم بتائی گئی. جب انہوں نے دیکھا نا وہاں کی تکلیفوں کو، تو کہنے لگے کہ اللہ اگر کسی بندے کو دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں اور دنیا میں عمر ہزاروں سال کی اس کو عمر مل جائے اور ہر نعمت دنیا کی اس کے پاس ہے، مر کر اگر اس کو یہاں آنا ہے نا تو گھاٹے کا سودا ہے. کیا ہے؟ گھاٹے کا سودا ہے. عمر کتنی ہو؟ ہزاروں سال. یہ نہیں ہماری جیسے 50-60 سال، ہماری تو اللہ کرم سے ایسے ہی گزر جاتی ہے. کب 15 سال کے ہو گئے، دیکھو کب بڑے ہو گئے اور کب بالغ ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جب آئے تھے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت دکھتے تھے. ابھی داڑھی آ گئی، بال بڑھ گئے، ہائٹ بڑھ گئی، سب ماشاءاللہ ہو گیا. تو ایسے دیکھتے دیکھتے بچے ہو جائیں گے، نکاح بھی ہو جائیں گا، بوڑھے بھی ہو جائیں گے. یہ دنیا اسی تیزی سے کیا ہو رہی ہے؟ آگے بڑھ رہی ہے دنیا. ہم آنکھ بند کرے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بچپنا تو یہی ابھی نیچے گرا ہے. ہمارا بچپنا ابھی نیچے گرا ہے. بچپن میں کہاں گھومنے جاتے تھے، کیسے کیسے مستی کرتے تھے. سفید بال والے بھی اگر یہ سوچیں گے نا کہ ہمارا بچپنا تو ایسے لگے گا کہ ابھی گزرا ہے، لیکن اگر سامنے دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے. زندگی کیا ہونے والی ہے؟ تو یہ ہماری زندگی ہے ہی اتنی تھوڑی. جیسے میں نے کہا نا کہ 40 سال کی عمر کے بعد بندہ کیا کرتا ہے؟ ذاتی مکان بنانے کی، اکثر و بیشتر بنانے کی تیاری میں لگا رہتا ہے. ذاتی مکان کو خریدنے کی، اس کے بنانے میں، اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے. اس کو بنتے 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 50 سال لگ جاتے ہیں. اس کے بعد 10 سال رہتا ہے. کبھی کسی کی 60 سال کی عمر ہو، 70 سال کی ہو تو 10 سے 15 سال رہتا ہے. ختم. گھر چھوڑ کے ہی جانا ہے نا، مال کتنا بھی کیوں نہ ہو. سگی اولاد کیا کرتی ہے؟ بہت زیادہ دیر ہو گیا، چلو جلدی سے نہلاتے ہیں، جلدی سے دفناتے ہیں. جب تک دفنائیں گے نہیں، سگی اولاد کو بھی چین نہیں آئے گا. میرے ابا مجھے بہت عزیز تھے، میرے امی بہت عزیز تھی، میں 1 ہفتے تک جانے نہیں دوں گا. آج تک کبھی بھی یہ سنا ہے آپ لوگوں نے کہ اس کو رکھ دیے باڈی کو ایسے ہی سامنے؟
केमिकल लगा के आज रख सकते हैं, कितने भी दिन रख सकते हैं, लेकिन रखता कोई नहीं रखता है ना। ऐसे ऐसे केमिकल कि बॉडी को नहीं सड़ा सकते, महीना क्या सालों तक रख सकते हैं उस बॉडी को केमिकल लगा के, लेकिन कोई भी नहीं रखता। सगे औलाद भी नहीं रखेंगे, जितना जल्दी हो सकेंगे उतना जल्दी उठाएंगे और उसको कब्रिस्तान में ले जाके दफना देंगे। तो जिस दुनिया का यह हाल हो तो उस दुनिया के लिए अपनी आखिरत का क्यों सौदा करें। हजरत मूसा को फिर जन्नत दिखाई गई अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जन्नत को जब देखा तो कहने लगे कि अल्लाह, अगर दुनिया में किसी बंदे के हाथ भी ना हो, किसी बंदे के पैर भी ना हो और जबान भी ना हो और दुनिया की कोई नियामत उसके पास ना हो, रेंगते रेंगते सारी जिंदगी अगर उसको गुजारना पड़े और उसकी जिंदगी, उसकी उम्र हजारों साल की हो, उसके बाद अगर उसको जन्नत में दाखिल करेंगे तो बहुत सस्ता सौदा है। क्या है? सस्ता सौदा है। तो अल्लाह ने तो हमको सारी नियामतें दी है, हाथ दिए, पैर दिए, कान दिए, आंखें दी, बोलने की ताकत दी, सब कुछ चलाई थी। दुनिया की सारी नियामतें हैं, दुनिया की सारी जो बेसिक जरूरतें होती है वो है ना। फुटपाथ पे तो नहीं सो रहे हम, किराए का क्यों नहीं होता? छत तो है, खाने के लिए 3 वक्त की रोटी तो है, 4-4 वक्त के रहते किसी के पास, लेकिन खाता इसलिए नहीं कि पेट भरा हुआ रहता, पहला ही हजम नहीं हुआ अभी तक। अल्लाह की इतनी सारी नियामतें, डब्बे भरे हुए, सारे घरों के अंदर के सारे डब्बे क्या हैं? भरे हुए हैं, घी, चावल, ये वो सारी क्या है, सबके सब भरे हुए। कितनी बड़ी नियामत है। पंखा है, 10 मिनट पंखा लाइट चली गई तो इंसान परेशान हो जाता है, महीना हो गया तो उसका बिल आता है। रोशनी है, रोशनी अगर बंद हो गई तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर अल्लाह आंखों की रोशनी अगर अल्लाह छीन ले, जो अल्लाह जिसका बिल कभी मांगता ही नहीं है, जिसका बिल अल्लाह कभी मांगता ही नहीं है, अगर वो अल्लाह वो वाली रोशनी अगर छीन ले तो हम क्या करेंगे? तो अल्लाह का एहसान है। कितनी नियामतें अगर इर्द गिर्द देखे, मैं कहता हूं अगर न भी हो नियामतें, अल्लाह ने ईमान दिया है, ये क्या कम नियामत है? हाँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन अल्लाह से ज्यादा डरने वाला, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होगा? बताओ। हम अल्लाह से मोहब्बत उतनी करते जितनी अल्लाह के रसूल करते थे? नहीं। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल पर क्या हाल थे? आज ही के तालीम में हमने पढ़े, सुने ना, क्या था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा जुमा के लिए आए, लेट आए, तो सहाबा से फरमाया कि लेट इसलिए हुआ कि लिबास मेरा सूख रहा था, मेरे पास दूसरा लिबास भी नहीं। कभी ऐसी नौबत आई? देखना पड़ता है कौन सा पहनूं। यही हाल है। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने नियामतें दी है। क्या है? नियामतें दी है हमें। अल्लाह के रसूल के पास एक ही लिबास था। अम्मी भी कहती है कि एक दफा अल्लाह के रसूल मस्जिद में जाने से लेट हो गए, सहाबा इंतजार कर रहे थे। क्यों लेट हो गए? कपड़े सुखा रहे थे। सोचो, कभी एक दफा भी ऐसी नौबत आई, कपड़े सूख रहे इसलिए बैठा है कपड़े सूखने के इंतजार में, तो दूसरे कपड़े नहीं है, ऐसे कभी नौबत आई? कभी भी नहीं आई। 12 पेवन लगे हुए हैं लुंगी पे, एक पेवन चमड़े का। पेवन मतलब ठिगले, जो हम आज शर्मते हैं ऐसे कपड़े पहनने को। अल्लाह के रसूल के लुंगी पर कितने पेवन थे? 12 पेवन थे। उसमें से एक पेवन किसका था? चमड़े का था। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह हैं। जब मुल्के शाम बैतुल मुकद्दस फतह करने के लिए निकले थे तो उनके लिबास में कितने पेवन थे? 14 पेवन थे। बादशाह है, लेकिन क्या है, हम फटेले कपड़े पहनते क्या? कभी भी नहीं पहने। एक धागा निकल गया तो रिजेक्ट, भाई इसको दोबारा मेरे सामने नहीं लाना, घर में ऑर्डर। ये अल्लाह की नियामत है। कितनी बरस थी, इसके बावजूद भी जबान पर गिले और शिकवे। जबान पर क्या है? गिले और शिकवे। साइकिल वाला बाइक वाले को देखकर नाशुक्री करता है कि मेरे पास बाइक नहीं है। बाइक वाला उससे हाई लेवल की बाइक को देखकर कहता है कि यार मेरे पास तो क्या है, वो वाली बाइक नहीं है। और टू व्हीलर वाला फोर व्हीलर को देखकर नाशुक्री करता है कि मेरे पास क्या नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है। दुनिया की नियामतें देखकर क्या है, इंसान ऐसा नाशुक्रा हो जाता है। हालांकि उसको यह देखना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया है। साइकिल तो दिए हैं, बहुत सारे लोग पैदल जा रहे हैं, और जो पैदल है जिसके पास साइकिल भी नहीं है उसको सोचना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया है,
पैर तो दिए है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? फारस के रहने वाले थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े आलिम। एक दफा मुल्क दमिश्क में थे वो, दमिश्क में। उनको ऐसा हुआ कि यार मैं अल्लाह की इतनी इबादत करता हूँ, अल्लाह से इतनी दोस्ती है मेरी, और गर्मी का मौसम है, मेरे पास चप्पल नहीं, अल्लाह ने मुझे चप्पल नहीं दी। अब मैं जाऊंगा जामा मस्जिद में, हेरोडा की नहीं, वो दमिश्क की, तो वहां जाऊंगा और जाकर क्या करूंगा, अल्लाह से शिकायत करूंगा कि अल्लाह मुझे चप्पल दो। निकले जोश में अल्लाह से मांगने के लिए। तो जैसे मस्जिद के करीब पहुंचे तो मस्जिद के बाहर देखे एक फकीर बैठा हुआ है, उसके पैर ही नहीं है। क्या नहीं है? आंख से आंसू आए और कहने लगे कि ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, इस बंदे के तो पैर ही नहीं है, मैं चप्पल पे रोने बैठ गया। इस बंदे के पैर ही नहीं है और मैं चप्पल पे रोने बैठ गया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अगर ये तसव्वुर हमारे अंदर आ गया तो दुनिया में सबसे खुशनसीब इंसान हम होंगे। बेसिक जरूरतें जो इंसान जिसके बगैर जी नहीं सकता, वो सारी नियामतें हमारे पास है। इसलिए जबान पे कोई गिला शिकवा नहीं। अल्लाह ने कायनात की सबसे बड़ी दौलत हमको अता की है, वो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। वो दौलत क्या है? ईमान। समझ रहे? ईमान क्या है? ईमान कल कयामत के दिन अगर कोई बंदा इस हाल में मरता है कि वो जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और इस हाल में अगर उसकी मौत आती है तो मरने के बाद कल कयामत के दिन जन्नत में जाएगा। ये असल सबसे बड़ी कामयाबी है। कुफ्र पर मर गया और इंसान का कोई भरोसा नहीं। हम सोचते हैं कि यार मैं माशाल्लाह मेरी दाढ़ी है, मैं नमाजी भी पढ़ता हूं और ये सारी हालात है और मैं मानता हूं, सोचता हूं तो अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं सोचता हूं, तो मेरे को क्या है? नहीं, कभी कभी इंसान, शैतान जब वरगलाने पर आता है और शैतान की जब मेहनतें आती है ना, शैतान बहुत माहिर आदमी है, बहुत माहिर शख्स है, बहुत ज्यादा माहिर। उसने नबियों का जमाना देखा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से चलता हुआ आ रहा है, किसको कैसे पैरों से उसको नीचे गिराना है वो सब जानता है। हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को शराब के अड्डों पर ले जाके कभी नहीं बिठाएंगा वो, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जाएंगे भी नहीं, तो इसको अलग तरीके से इसको फंसाएगा। इसको क्या करेगा? अलग तरीके से फंसाएगा, बदनजरी पे लगाएगा, गीबत पे लगाएगा। अगर गीबत भी नहीं कर रहा, बदनजरी भी नहीं कर रहा, तो क्या करेगा? जो इबादत कर रहा है उस इबादत में उसको गुमराह करेगा, नीयत में ये ख्यालात डाल के कि मैं मुत्तकी, मैं परहेजगार, मैं बड़ा, मैं फुला, मैं ढिंगा। ये क्या है? अपनी बड़ा ही मारेगा, तो अपनी ही इबादत में वो गर्क हो जाएगा, अपनी ही इबादत में। इसलिए हर वक्त शैतान के हरबे से बचते रहना चाहिए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल का वक्त करीब आया, कभी होश में आ रहे, कभी बेहोश हो रहे, कभी होश में आ रहे, कभी बेहोश हो रहे। तो जब बेहोशी के आलम में थे तो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं का रट लगा रहे थे। उनकी औलादे बाज करीब में बैठी हुई थी, होश में आए तो पूछा कि अब्बा क्या बात है? जब आप गशी के हालत में थे तो आपके जबान से बार बार यही जुमला निकल रहा था कि अभी नहीं, अभी नहीं। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा? मेरे पास शैतान आया था और वो कहने लगा कि अहमद तू बच गया, अहमद तू मेरे हाथ से। तो मैंने कहा कि अभी नहीं, अभी नहीं, जब तक कि रूह मेरे जिस्म में बाकी है तेरे हरबे से तो नहीं बच सकता। जब मैं मेरी जान छूटेगी कलमे के साथ तो मैं तुझसे बच गया, मैं जीत गया। मैं क्या हो गया? एक बुजुर्ग से कहा था ना किसी ने, यानी उनकी तौहीन करने के लिए कहा था, ये कुत्ता अफजल है कि तुम अफजल हो। यानी उनकी निस्बत किसके साथ जोड़े थे? कुत्ते के साथ जोड़े। हमारे तुम्हारे साथ रहते मेरे को गाली देता है, मेरे को कुत्ता बोलता है, मैं तो ये कुत्ता लिखता हूं, कुछ फर्क नजर नहीं आता, उसके 4 पैर है, मेरे 2 पैर है। ये जवाब होंगे। अल्लाह वाले ने क्या कहा? कहा कि अगर मेरा खात्मा ईमान पर होगा तो मैं कुत्ते से अफजल हूं, अगर मेरा खात्मा ईमान पर नहीं होगा तो कुत्ता मुझसे अफजल है, कुत्ता मुझसे अफजल है। इसलिए कि जब वो मरेगा तो उसको आजाब बिजाब का कोई टेंशन ही नहीं, जन्नत भी नहीं, जहन्नम भी नहीं, जन्नत भी नहीं, जहन्नम भी नहीं, इसलिए कि वो मिट्टी है, मिट्टी में खत्म होने वाले हैं। तो अल्लाह ने सबसे बड़ी नियामत क्या दी है? ईमान। उसकी कदर करनी चाहिए। समझ में आया? गुनाह हो गए, अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए, अल्लाह से उम्मीद कभी भी हारनी नहीं चाहिए।
ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, ایمان پر محنت, اور یہی دوسروں کو دعوت دیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے کیا کریں گے, اللہ کہیں گے کہ یار میرا بندہ دوسرے بندوں کو مجھ سے جوڑ رہا ہے, تو آخری وقت میں اس کو کیسے بغیر ایمان کے اپنے پاس بلا لوں. اسی لیے دوسروں کو کیا کرتے رہنا چاہیے, بچے ہیں تب بھی دوسرے بچے تو رہتے نا, کھیلتے کھیلتے دعوت دینی چاہیے کہ بھائی ہمیں درگاہ پہ نہیں جانا ہے, ہمیں مندروں میں نہیں جانا ہے, ہمیں جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے ساتھ میں شریک نہیں کرنا ہے, ہمیں شرک نہیں کرنا ہے, ہمیں کفر نہیں کرنا ہے, ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے. یہ دعوت کیا کرتے رہنا چاہیے, دیتے رہنا چاہیے. سمجھ میں آئے؟ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.